شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رب اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے۔ محترم ناظرین، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے رازدار، صبح شام اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمے سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کے ساز و سامان کا بھی ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا و عبادات ہیں، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بھاری ہے، لہٰذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زیادہ راہ کی ضرورت ہے، اور طویل راتوں کی تنہائیوں میں صرف اپنے بندے اور اپنے رب کی ملاقات تنہائی میں ہی رہتی ہے۔ نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا میں اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، اور ضعیفی اور قلت و وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جدوجہد اور قربانیاں اور راہ کی مشکلات و قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کو دعوت کا ذمہ دار بنایا، اس پر قرآن نازل فرمایا، انہیں بتایا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہیں، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی، اور یہ تربیت اور راہ کی ان کی مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ احزاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی رازدار ہے۔ ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور حالات اور واقعات بھی ایک ہیں۔ اہل باطل نے ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی رستہ اختیار کیا ہے، جو وسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب و وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہٰذا حق کے اسباب و وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو نہیں شمار کر سکو گے اسے، بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے رستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اس کی طرف تم وہ آہذاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دی، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لوگے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں، اور شکر گزاری پر بھی اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ سورت مٹھی بند کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نواز دے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے، ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے،
پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا، تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگوں کا ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا، کسی ایک کی سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گی تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرمانبردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی مدد عطا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے، کسی بھی صورت آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، مٹھی بند کر کے یہ عمل کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہوگا کہ میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں، آپ اس لازمی آزما کر دیکھ لیں، تاکہ آپ سب بہن بھائیوں کا فائدہ ہو اور آپ سب کا مجھ پر بھی اعتماد پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے، اس کام میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگیں گے یہ ایک تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ خود دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذرائع بنیں گے، آپ کی ایسی غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ تو آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ناظرین یہ تصویر بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ یہ کلمات آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، گھریلو پریشانیاں، رشتوں کی بندش یا پھر جادو ٹونے کے مسائل ہیں، وہ اس وظیفے سے سب حل ہو جائیں گے، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کمائیں گے اور اچھا پہنیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت کے ہی ہیں۔ اسی لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی جگہ شادی بھی کر سکیں گے، لیکن سب تب ہوگا جب جیب آپ کو ڈھیری ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے اس وظیفے نے تو اثر ہی نہیں کیا، اس وظیفے کا قصور نہیں ہوگا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ پورا وظیفہ پورا نہیں سنتے ہی نہیں، اور اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیجئے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، میری مکمل طرف سے مکمل اجازت ہے، مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہو کر، آپ کامل وضو اور پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھیں، تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آئے گا۔ بہت سی حدیث میں صفائی کے بارے میں بھی آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے
اس وقت اللہ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف ہوں گے اور وضو بھی ہوگا، لیکن آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر کے یہ کر لوں یا کس سے باتیں کر لوں پھر وظیفہ کر لوں گی۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف اچھی طرح سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی صرف 7 مرتبہ۔ آپ نے پھر درود شریف ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے اور مٹھی بند کرنے کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول دینی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ سورت کوثر کے فوائد میں ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ سورت کوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقد چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت کوثر آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورہ کوثر سب سے زیادہ افضل ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، سن لیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نئے جہنم کو زندہ بچایا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہیں گے۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا، اس کے علاوہ اس کے مال کو چور سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظ مضبوط ہو جائے گی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر کو شادی کی برکت دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ایک مؤثر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فرد تک پہنچانے میں مدد فرماتا ہے۔ محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچیں اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچوں کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ خواہش پوری کرنی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر کی اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، سورہ کوثر جنت میں ایک ندی ہے۔ چند سچائیوں میں ہیں جن کے بارے میں کوثر کو جنت میں آبی گزارگاہ سے تعبیر کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ سورہ کوثر انشقاق سے شروع ہوا۔ نمبر 10، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 11، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کو قرآن مجید کی مختصرین سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک مسلمان کو اپنے بنانے کے لیے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں ٹائپ